بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ واقعات، قصے اور کہانیاں ہماری زندگی میں شاید اسی وجہ سے آتی ہیں کہ ہم ان سے سبق حاصل کرتے رہیں۔ جیسا کہ ایک کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ کسی شہر میں ایک رئیس آدمی رہتا تھا۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ اس کے پاس تھا۔ اللہ نے اس کو دولت، عزت، زمینیں، الغرض دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ان سب کے باوجود رئیس ایک ایماندار اور خدا ترس آدمی تھا اور اپنی دولت کا بیشتر حصہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرتا۔ رئیس کا ایک اکلوتا بیٹا جو اپنے باپ کے بالکل برعکس تھا، وہ بہت مغرور، گھمنڈی اور عیاش پسند تھا۔ رئیس ہمیشہ اپنے بیٹے کو سمجھاتا رہتا کہ بیٹا، دنیا کی مال و دولت پر تکبر مت کرو، مت بھولو یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اس لیے بیٹا، اس دولت میں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا حصہ کرو، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دولت دنیا میں ہی رہ جائے گی اور تیرے ساتھ جو چیز جائے گی وہ صرف تیرا کفن ہوگا۔ رئیس کے بیٹے پر دنیا کی دولت کا ایسا نشہ سوار تھا کہ اسے باپ کی کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ رئیس بیمار ہو گیا۔ کافی علاج معالجے کے بعد بھی صحت میں کوئی بہتری نہ آئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ رئیس مرض بستر پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے منشی کو بلایا اور اس کو ایک خط کا لفافہ تھمایا اور کہا کہ منشی، یہ خط کا لفافہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ منشی نے حکم کی تعمیل کی۔ رئیس نے موت سے کچھ دیر پہلے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، میری مرنے سے پہلے خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے پرانے موزے پہنا کر دفنایا جائے۔ یہ میری آخری خواہش ہے اور مجھے امید ہے کہ تم میری یہ خواہش ضرور پوری کرو گے۔ باپ نے بیٹے سے وعدہ لیا۔ بیٹے نے باپ کو یقین دلایا وہ ان کی یہ خواہش ضرور پوری کرے گا۔ اس کے بعد رئیس کا انتقال ہو گیا۔ رئیس کی لاش کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور بیٹے نے باپ کی خواہش کے مطابق اسے پرانے موزے پہنائے۔ جنازہ قبرستان لایا گیا۔ کافی لوگ جنازہ پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ شہر کا سب سے بہترین مولوی ان کا نماز جنازہ پڑھانے آیا۔ جب معلوم ہوا کہ لاش کو موزے پہنائے گئے ہیں تو مولوی نے جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ مولوی نے رئیس کے بیٹے کو بلا کر کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا میت سے موزے اتارنے پڑیں گے۔ مگر بیٹے نے مولوی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر رئیس کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا، لہٰذا میں ان کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ اب قبرستان میں مسئلہ بن گیا۔ سبھی لوگ رئیس کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے مگر وہ کسی کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس نے شہر کے بڑے بڑے علماء کرام سے رجوع کیا، ان کو روپے پیسے کی آفر دی کہ وہ میرے باپ کا جنازہ پڑھائیں، مگر شہر کے کسی بھی عالم نے اس کی بات نہ مانی۔ سب نے یہی کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، مردے کے ساتھ سوائے کفن کے کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ قبرستان میں لوگوں اور علماء کرام کا ہجوم جمع ہو گیا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ رئیس نے یہ وصیت کیسے کی ہے۔ اسی اثناء میں رئیس کا منشی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا رئیس کے بیٹے کے پاس آیا۔ وہ خط جو رئیس نے اسے دیا تھا اور وصیت کی تھی کہ یہ خط میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ منشی نے وہ خط رئیس کے بیٹے کو دیا اور کہا، یہ خط آپ کے باپ نے مجھے دیا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ میں یہ خط آپ کو اس وقت دوں جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا گیا ہو۔ رئیس کے بیٹے نے وہ خط لیا اور اسے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک تحریر درج تھی، پیارے بیٹے، میں شہر کا سب سے امیر ترین آدمی تھا، مگر دیکھ لو، میں اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی نہیں لے جا سکتا۔
اتنی خواہش ہونے کے باوجود اپنے ساتھ پھٹے پرانے اور بوسیدہ موزے بھی نہ لے جا سکا۔ میرے بیٹے، آج میرے ساتھ سوائے کفن کے قبر میں کوئی چیز نہیں جائے گی۔ جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا، جو مال و دولت جمع کیا، سب کچھ دنیا میں رہ گیا۔ میرے بیٹے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میں جو کچھ تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اس سے استفادہ کرنا، اسے نیک راہ میں خرچ کرنا، اور دولت پر کبھی تکبر نہ کرنا، کیونکہ دولت نے اسی دنیا میں رہ جانا ہے۔ رئیس کے بیٹے نے جب یہ وصیت پڑھی تو زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے باپ کی میت سے موزے اتار دیے، جنازہ پڑھایا گیا، اور تدفین کے بعد رئیس کے بیٹے نے تمام جائیداد غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں تقسیم کر دی، اور اپنے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر رکھا۔ دوستو، کچھ واقعات، قصے، کہانیاں گزر تو جاتے ہیں، مگر انسان کے لیے کافی مثبت سبق چھوڑ جاتے ہیں۔ سچ ہے، جب انسان مرتا ہے تو اپنے ساتھ سوائے کفن کے کچھ بھی نہیں لے جا سکتا۔ ہاں، جو چیز ہمارے ساتھ جاتی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔